وارننگ: آج کے پوڈ کاسٹ میں شامل کچھ تفصیل بات سننے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ایلیکس نے جب ہاسپٹل بیڈ پر آنکھ کھولی تو مارکس کو پہچان گئے، مگر اور کچھ بھی یاد نہیں تھا، اپنا نام اور عمر بھی نہیں۔ ماضی کو یاد دلانے میں مارکس نے اپنے جڑواں بھائی کو ہر ممکنہ مدد دی، سوائے ایک تاریک، بھیانک اور کڑوے سچ کے جسے چھپانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ ایک گھناؤنا سچ جو دونوں کی سگی ماں سے متعلق تھا۔ کیا تھا وہ سچ؟ BBC منڈو کی ایلیسا ہرنینڈس کے آرٹیکل پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ بات ہے 1982 کی، جب 18 برس کے ایلیکس موٹر سائیکل حادثے میں زخمی ہو کر مستقل بے ہوشی یعنی کوما میں چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ کوما سے نکلنے کی زیادہ امید نہیں، مگر مارکس کو پکا یقین تھا اپنے جڑواں بھائی کے ہوش میں آنے کا۔ ایلیکس بتاتے ہیں کہ وہ تمام وقت میرے ساتھ رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا، مجھے موسیقی سناتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک میں اٹھا، اسے دیکھا اور کہا، ہیلو مارکس۔ پھر ایلیکس نے ایک عورت کو دیکھا جو ان کے بستر کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے بھائی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ہماری ماں ہے، لیکن میں انہیں نہ پہچان پایا۔ مجھے تو اپنا نام تک یاد نہیں تھا، بس یہ یاد تھا کہ میرے کمرے میں موجود لڑکا میرا جڑواں بھائی ہے اور اس کا نام مارکس ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سر پر سخت چوٹ اور کوما کے بعد یادداشت کھو جانا معمول کی بات ہے، لیکن ایلیکس کے کیس میں تو وہ بھی حیران تھے۔ ایلیکس کو خود سے یا کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے بھائی کے بارے میں یاد تھا۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ ایک جیسے جڑواں بھائیوں کو ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک کو معلوم ہوتا ہے دوسرا کیا سوچ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی ہی سادہ بات ہے۔ 18 سال کی عمر میں برطانوی شہری ایلیکس خود کو ایسا بچہ محسوس کر رہے تھے جس کا صرف جسم بالغ ہوا ہو۔ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں انہیں مشکل پیش آ رہی تھی، اور ایک بچے کی طرح بالکل بنیادی چیزیں جیسا کہ جوتوں کے تسمے باندھنا بھی سیکھنا پڑ رہی تھیں۔ مارکس نے ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، روزمرہ کے کاموں میں ہی نہیں بلکہ ماضی کی بھولی باتیں یاد کرانے جیسے مشکل کام میں بھی۔ مارکس کہتے ہیں کہ میں نے ایلیکس کو بتایا کہ ہم بس ایک عام سا خاندان تھے۔ میں نے اسے ساحل سمندر پر کھینچی گئی ہماری تصویریں دکھائیں۔ وہ انہیں دیکھتا اور کہتا کہ اچھا، یہ ہم بطور خاندان چھٹیاں منا رہے تھے۔ اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہ ہوتی، بس یہ جاننے میں دلچسپی ہوتی کہ ہم جا کہاں رہے تھے، ہمارے پاس کار کون سی تھی، بس اسی طرح کی باتیں۔ کومے سے باہر آنے کے بعد بھی ایلیکس نے کئی ماہ ہسپتال میں گزارے۔ گھر آنے پر ایلیکس کو معلوم ہوا کہ وہ اور ان کا بھائی اپنی ماں کی پہلی شادی سے تھے، اور جب ان کی عمر صرف 3 ہفتے تھی تو ان کے والد جان لوئس ایک کار حادثے میں چل بسے تھے۔ ایلیکس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کے دوسرے شوہر جیک ڈڈلی سے بھی 2 بچے ہیں، اولیور اور امینڈا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد بھی ایلیکس اپنی زندگی کی کہانی جاننے کے لیے مارکس کے محتاج رہے۔ ایلیکس نے وضاحت کی کہ میرے بھائی نے مجھے میری گرل فرینڈ سے ملوایا، لیکن میرے لیے تو ایسا ہی تھا جیسے اس سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ مارکس نے بتایا کہ وہ نوکری کرتا ہے اور والدین کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں اس کی کہی ہر بات پر یقین کرتا گیا۔ مارکس نے اپنے دوستوں سے تعلقات بنانے میں بھی ایلیکس کی مدد کی۔ کھانے کی دعوتوں سے پہلے مارکس انہیں بتا دیتا کہ اب وہ کس سے ملنے والے ہیں، اس تعلق کی نوعیت کیا ہے اور وہ کتنے عرصے سے انہیں جانتے ہیں۔ مارکس نے کہا کہ ایلیکس لوگوں سے ملتے اور ایسا ظاہر کرتے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے وہ سب کو جانتے ہیں۔ وہ بس ایک عام سا 18 سالہ لڑکا نظر آنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان کی یادداشت کھو جانے کا علم ہو اور ان کا رویہ بدل جائے۔ رفتہ رفتہ ایلیکس کو خاندانی رشتوں کی پہچان ہونے لگی، مگر 2 افراد سے تعلق بنانا بہت مشکل ثابت ہوا۔ ایلیکس نے بتایا کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ سے تعلق قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ وہ ایک مختلف عورت تھی، میں اس تعلق کو سمجھ نہیں پایا۔ دوسرا شخص جسے ایلیکس کو تعلق قائم کرنے میں مشکل پیش آئی وہ ان کی ماں تھی۔
وہ کہتے ہیں کسی وجہ سے میں ان سے مکمل طور پر جڑ نہیں پایا۔ میرے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ وہ میری ماں ہیں۔ پھر ستیلے باپ جیک عمر میں بہت زیادہ بڑے اور سخت گیر تھے۔ الیکس نے بتایا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تو ہم کھڑے ہو جاتے اور سر کہہ کر انہیں مخاطب کرتے۔ ہم بن بلائے گھر کے اس حصے میں نہیں جاتے تھے جو ان کے استعمال میں تھا۔ ہم صرف اس وقت ان سے بات کرتے جب ان کی طرف سے ایسا کرنے کی اجازت ہوتی۔ مارکس کے مطابق ان کی والدہ جل دراز قامت، بلند آہنگ، ملنسار اور بلا کی خوبصورت تھیں۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہ سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے۔ 1990 میں جیک کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال بعد جل بھی نہ رہیں۔ ماں کے مرنے پر الیکس خاصے افسردہ تھے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں ماں سے انس ہو گیا تھا۔ الیکس اپنا ماضی بھول چکے تھے، اس لیے ماں کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے تھے جو کوما سے نکلنے کے بعد انہیں چند سالوں میں معلوم ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں 18 سال کا تھا جب ان سے ملا اور 30 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئیں۔ میں انہیں بہت پسند کرتا تھا۔ ان کی وفات پر میں روتا رہا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رو رہا، جیسے کسی کو بھی ان کے مرنے کی پرواہ نہیں۔ تب میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں۔ جل نے اپنا کمرہ اور چھت کے اوپر والا کمرہ مختلف اشیاء سے بھر رکھا تھا۔ تدفین کے بعد الیکس اور مارکس کو وہاں سے بعض عجیب و غریب چیزیں ملیں۔ ان میں رشتہ داروں کی طرف سے الیکس اور مارکس کو بھیجے گئے ایسے تحفے بھی تھے جو ان تک کبھی پہنچائے ہی نہیں گئے۔ ان کی والدہ کے کمرے سے ایک چھوٹی الماری بھی ملی جو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ مارکس کہتے ہیں دراز میں سے ہمیں میری اور الیکس کی ایک تصویر ملی جب ہم تقریباً 10 سال کے تھے، بالکل برہنہ، لیکن ماں نے اس تصویر میں ہمارے چہرے کاٹ دیے تھے۔ الیکس کو یہ بات بھی عجیب لگی کہ ان کے بھائی مارکس اور اولیور دونوں ہی نفسیاتی علاج کروا رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی تھراپی آزمائیں گے، شاید اس طرح اپنے بارے میں کوئی اہم بات جاننے کا موقع ملے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ ماضی میں شاید ایسا کچھ ہوا ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا۔ الیکس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے جن کے پاس ان کے بھائی جاتے ہیں، لیکن پیشہ ورانہ اصولوں کے تحت وہ معالج ان کے بھائیوں کے سیشنز کے بارے میں کوئی بھی تفصیلات نہ بتانے کی پابند تھیں۔ مگر ایک سیشن کے دوران الیکس کو غیر متوقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کچھ ایسے سوال پوچھے جنہوں نے میرے اندر کوئی احساس بیدار کر دیا۔ میں کسی وجہ کے بغیر ہی رونے لگا۔ تب ماہر نفسیات نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے بات کرنا ہوگی اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ سچ کیا ہے۔ الیکس کہتے ہیں کہ مارکس کچن میں تھے۔ میں اندر گیا، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں نے ہمارا جنسی استحصال کیا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ مارکس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور تصدیق کی کہ میں نے ابھی ابھی جو کہا وہ سچ ہے۔ مارکس نے بتایا کہ ان کی ماں اپنے بچوں کا جنسی استحصال کرتی تھیں، اپنے جاننے والے مردوں سے بھی اپنے بچوں کا ریپ کرواتی تھیں، مگر شوہر جیک کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ بھائی کے بتانے پر بھی الیکس کو یہ واقعات یاد نہ آ سکے، لیکن ان انکشافات کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ 32 سال کی عمر میں الیکس کو اپنا ماضی پھر سے تعمیر کرنا پڑا۔ مارکس کہتے ہیں کہ جب الیکس کو ہوش آیا مگر یادداشت گم ہو گئی تو ان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو الیکس کو سارا سچ بتا دیتے یا جھوٹ بول کر انہیں ماضی کے بوجھ سے آزاد کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ کوما سے اٹھنے والے 18 سالہ لڑکے کو خوشی دے سکتے ہیں تو کڑوا سچ کیوں بتائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الیکس کے سوال پیچیدہ ہوتے گئے۔ مارکس کہتے ہیں کہ اس روز جب میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا تو کرچیوں کے ساتھ سب کچھ بکھر گیا۔ رفتہ رفتہ الیکس اپنے ماضی کے بارے میں مزید جاننے لگے۔ انہیں معلوم ہوا کہ استحصال کا سلسلہ تب رکا جب وہ دونوں 14 سال کے ہوئے اور مارکس نے مزاحمت شروع کی، مگر بدقسمتی سے ستیلے بھائی اولیور کا استحصال تب بھی جاری رہا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ سب بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب میری یادداشت گئی تو میں نے اپنے احساسات بھی کھو دیے تھے، لیکن ان انکشافات کے بعد میں جذبات کے بگولوں میں گر گیا۔ مجھے ہر چیز ہی بری لگنے لگی۔
یہ بھی کہ حادثے کے بعد انجانے میں اپنے والدین کے گھر کیوں رہتا رہا۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ اس تجربے نے انہیں مارکس یہاں تک کہ چھوٹے بھائی اولیور کو بھی مجبور کیا کہ زیادہ بات کریں، کھل کر بات کریں اور بہتر اور مضبوط انسان بننے کی کوشش کریں۔ ایلیکس نے بعد میں ان فلاحی اداروں کے ساتھ کام کیا جو جنسی استحصال کا شکار افراد کی مدد کرتے ہیں۔ آج ایلیکس اور مارکس دونوں کے دو بچے ہیں جو ہم عمر ہیں۔ وہ نئی اور خوشگوار یادیں بنا رہے ہیں۔ 2013 میں ایلیکس اور مارکس نے جوانا ہاچکن کے ساتھ مل کر اپنی خود نوشت ٹیل می ہو آئی ایم شائع کی۔ 2019 میں نیٹ فلکس نے اس پر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی۔ BBC Reads BBC Reads کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔